السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ ہم سب اپنے آقا و مولا امام الانبیاء فخر آدم و بن آدم سرور الانبیاء محبوب رب العالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اس منبر پاک پر ایک سے علماء و شعراء جلوہ نہیں ہے، وہی سرپرست محفل نبی سرکار صاحب ملت بلبل نیپال حضرت علامہ سعد حسین صاحب اشرفی، تمام علماء کرام کو منبر پاک پر جمع کر کے سب کو بہترین موقع عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کی عمر کی پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی محفل پاک آدمی جناب قربان صاحب اپنے پوتے اور پوتوں کی عقیقہ سے آزادیاں منعقد کیا، حدیث شریف کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت قاضی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جب کسی بچے اور بچی کا عقیقہ ہو جاتا ہے تو اس بچے اور بچے کی ضمانت اللہ کے حوالے، مطلب اگر عقیقہ ہو جائے تو وہ آفات سماع اور آفات ارضیہ سے وہ بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی صاحب حیثیت نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا تو پھر اللہ تعالی اس بچے کی ضمانت بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارے بلبل نیپال یا پھر علامہ شبیر اشتر کی طرف، یہ دونوں اچھے خطیب منبر پاک پر ہیں اور آپ کے علاقے کے بلکہ ہند و نیپال کے مقبول شاعر جناب الفت نوری دیکھ رہے ہیں کہ مکمل ذمہ داری کے ساتھ منبر پاک پر جلوہ افروز ہیں اور انشاءاللہ اخیر میں ان کی معافی بارگاہ رسالت سے آپ کو منتخب کے اشعار پیش کریں گے۔ اچھے علماء کرام نے تھوڑی دیر آپ اس تقریب کو سماعت کریں۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کو کم ایک کو ہے نا اس کو میرے لیے کم باقی لوگوں کے لیے ٹھیک ٹھاک رکھے گا۔ ہاں آواز ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ایک کو کم۔ حاضرین گرامی، میں نے جب فتاوی امجدیہ کا مطالعہ کیا تو فتاوی امجدیہ میں ایک استفتاء تھا، آج سے 50 سال قبل استفتاء کیا، کتنے سال قبل؟ ہاں، اور استفتاء کرنے والے کا نام جنہوں نے صدر الشریعہ سے سوال کیا تھا وہ اسی گاؤں کا ہے، بنولی گاؤں کا۔ تو اور وہ بھی سوال تھا جو گاجا کی کھیتی کرتے ہیں نا اس کے بارے میں سوال تھا۔ تو میں چونک گیا، یار بنولی گاؤں کہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کے دل میں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ویسے میں پہلی بار آپ کے درمیان اس حیثیت سے آیا
لیکن جب میں فتوائے امجدیہ پڑھا تو یہاں کی لوگوں کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ شاید کہ اس زمانے میں یہ علاقہ نیپال میں تھا، نیپال لکھا ہوا ہے، سند کے بازو میں گاؤں کا نام ہے بنولی، اور نیپال کا علاقہ تھا 50-60 سال پہلے کی بات۔ تو آپ لوگ بھلے اپنی تاریخ کو یاد نہ رکھیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے اپنی کتاب میں آپ کی تاریخ کو جمع کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ وہ گاؤں ہے، اور یہاں پر یہاں سے وہاں تک اتنے اچھے سامعین جو دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں محفل پاک میں، ایک بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا، نہیں 50 سال نہیں، ان کو تو گئے ہوئے ہو گئے دنیا سے 50 سال گئے ہوئے، اور استفتاء ان کی زندگی میں ہوا، یعنی قبل کا مطلب یہ ہوا کہ 80 سال بھی ہو سکتا ہے جی۔ 50 سال تک ان کو گئے ہوئے، 85 نہیں یار 70 سال ہو گیا گئے ہوئے۔ جب ان کا 50واں عرس منایا گیا تھا تو سن 1997 میں 50واں عرس منایا گیا، 97 میں 25 چل رہا ہے، یعنی 75-80 قریب ہو رہا ہے، تو مطلب کہ 90 سال بھی پرانا ہو سکتا ہے۔ ہاں تاریخی جملے میں بول رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے۔ یہ بنولی ماشاءاللہ بڑا اچھا گاؤں ہے، اور اس کا مطلب ایک اور ہوا، کیا ہوا کہ یہاں پر جو لوگ آباد رہے ہیں پہلے وہ سب اعلیٰ حضرت کے چہیتے رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے رہے، سرکار اعلیٰ حضرت اور ان کے خلفاء سے محبت کرنے والے رہے ہیں۔ اور اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ پورا علاقہ زاہد ملت کی تبلیغ سے سنیت کے سانچے میں ڈھلا ہے، تو یہ پورا علاقہ زاہد ملت کے فیضان سے مالا مال ہے۔ زاہد ملت نے ایسا فیض لٹایا، ایسا فیض لٹایا کہ اگر کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوا انہیں تو انہوں نے رخ کہیں اور نہیں کیا بلکہ بریلی کی طرف کیا ہے۔ پتا چلا کہ ہمارا رشتہ بریلی سے کل بھی پختہ تھا اور آج بھی پختہ ہے، اور انشاءاللہ کل بھی مضبوط رہے گا۔ ہم کسی کے کہنے سے سنی نہیں ہے، اور کوئی مائے کا لال ہمیں سنیت کی سند دینے کے لیے ہرگز کوشش نہ کرے۔ الحمدللہ ہم خاندانی سنی ہے، نسلی سنی ہے ہم لوگ۔ اور سے زاہد ملت کی اس علاقے میں کیا ہوا کہ کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ میں یہ بات یہاں پر اس لیے کر رہا ہوں کہ سرحد کے پار بہت گندے قسم کے لوگ ایسی باتوں کو خوب ہوا دیتے ہیں اور واویلا مچاتے ہیں۔ سنیے، مشہور تابعی ابن عیینہ ارشاد فرماتے ہیں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم غوث و خواجہ رضا، سرکار زاہد ملت، سرکار گدا علی شاہ، اولیاء کرام کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہماری بستی پر نازل ہو جائے اور ہمارے گھروں سے مصیبتیں دور ہو جائیں۔ یہ ہماری نیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ والوں کی شان میں ادنا توہین کرے اور گستاخی کرے تو ہم ایسے لوگوں کو معاف بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر ہماری گفتگو ہوگی اس حوالے سے، لیکن ایک جملہ یاد رکھے، علماء کرام کا مجمع ہے، جب اہل علم ہوتے ہیں تو بات کرنے میں مزہ آتا، گفتگو اچھی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ کلم الناس قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق گفتگو کی جائے تو جو جس قدر علم رکھے گا محلہ اس کا ظرف نہیں قبول کرے گا۔ ہم چھوٹے بچے سے یہ نہیں بات کر سکتے ہیں جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں کہ جز الذی لا یتجزا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مصدر واحد سے آنے واحد میں دو شے کا اخراج ناممکن ہے۔ ہم اسے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ خالف و سبب اخفش فی مثل احمد، یہ گفتگو نہیں کر سکتے ہم ان سے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غائب مغیہ میں داخل ہے یا نہیں، یہ گفتگو ان سے نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ گفتگو ان سے ہوگی کہ جن کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے اور اس علم کے روشنی میں چلنے کا ہنر جانتے ہیں، وہ ان کے لائق ہوتی ہے۔ الحمدللہ بچوں کا عقیقہ ہے اور آپ نے سنا ہے کہ بڑی قربانی پیش کی گئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ سنت مصطفیٰ پہلے
ادا کر دیا جائے، اس لیے انہوں نے عقیدہ کیا۔ آج جو بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کے صدقے میں بچوں کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ سارے لوگ بولے آمین ثم آمین۔ طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ، ایک ہی بوند کافی ہے اگر کچھ اثر کرے۔ ایک ہے علم اور ایک ہے غفلت، ایک ہے علم اور ایک ہے غفلت۔ اہل علم جو علوم اسلامیہ کے ماہر ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں سے متصف ہوتے ہیں، یا تو ان کا علم بیدار ہے یا علم بیدار نہیں ہے۔ اگر علم بیدار نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ غفلت کے شکار ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ اور غفلت کے شکار محبوب رضا ہو سکتا ہے، ایک ولی ہو سکتا ہے، ایک غوث ہو سکتا ہے، قطب بھی ہو سکتا ہے، ابدال بھی ہو سکتا ہے، صحابی بھی ہو سکتے ہیں، تابعین بھی ہو سکتے ہیں، ہاں عمر فاروق بھی ہو سکتے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دو بڑی ہو گئی، کیا بول دیا کہ غفلت کے شکار کیسے؟ کھولے قرآن مقدس اور پڑھیں سورہ یوسف۔ اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کیا اے پیغمبر، اے محبوب خدا، اے میرے محبوب، آپ کے صدقے میں ہم نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، لیکن واقعات یوسف سے آپ غفلت کے شکار تھے۔ میرے نبی الحمدللہ اتنے بڑے غیبداں تھے، اتنے بڑے غیبداں تھے کہ بریلی کے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمود رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ میرے مصطفیٰ کے علم میں کوئی کلام نہیں، نہ کسی منطقی نے کلام کیا، نہ کسی فلسفی نے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہیں، بلکہ جو مخالف ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ حاصل ہے، بعض علوم غیبیہ حاصل ہے، وہ بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اے پیغمبر آپ واقع یوسف سے غفلت کے شکار تھا۔ پتا کیا چلا کہ جب دونوں عالم کے مالک و مختار پر غفلت طاری ہو سکتی ہے تو کسی عالم اور مجتہد سے بھی غفلت طاری ہو سکتی ہے، ان سے بھی کسی مسئلے میں لغزش ہو سکتی ہے، ان سے بھی کسی مسئلے میں خطا ہو سکتی ہے، یہ بات ماننا پڑے گی۔ ہاں انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا کہ وہ معصوم ہے۔ اگر وہ معصوم ہے تو سن لیجئے، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اہل علم کا مجمع ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد امام ابو یوسف ہیں، اور ان کے بھی شاگرد ہوتے ہیں امام محمد، یہ دونوں امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ پھر تیسرے شاگرد کا نام ہے امام ظفر۔ تیسرے شاگرد امام ظفر نے وضو کے مسئلے میں اختلاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اختلاف کر دیا۔ امام اعظم نے، امام ابو یوسف نے، امام محمد نے کیا کہا؟ جب وضو کیا جائے گا تو ہاتھ کو یہاں تک دھویا جائے گا، کہونی سمیت۔ کیا کہا؟ کہونی سمیت، اور پیر کو ٹخنے سمیت۔ یہ کہا کہ ٹخنا بھی داخل ہے اور کہونی بھی داخل ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد نے کہا، لیکن امام اعظم کے چہیتے شاگرد امام ظفر کہتے ہیں نا، ہم نہیں مانیں گے اس بات کو۔ علم کا مجمع سنو اور فتوی بازی کرنے والے سنو، زاہد ملت کی بارگاہ میں اعتراض پہلے کرنا۔ امام ظفر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ امام ظفر نے امام اعظم کی مخالفت کی، امام ابو یوسف کی مخالفت کی، امام محمد کی مخالفت کی، اور وضو کے مسئلے میں جو نص قطعی سے وضو کا حکم ہے وہ کہتے ہیں کہ وضو کرنے میں کہونی شامل نہیں ہے، ٹخنا شامل نہیں ہے۔ اس طریقے سے ڈائریکٹ مذہب حنفی کے مسلم مسئلے سے اختلاف کیا تو کیا کوئی دنیا میں ائمہ کرام جو کہہ سکتا ہے کہ امام ظفر امام اعظم کے مسلک کے مخالف ہو گئے، مسلک ابو حنیفہ سے الگ ہو گئے؟ سن لو، جب یہ نہیں کہا جائے گا تو اگرچہ فیصل بورڈ نے زاہد ملت کے عرس کو منع کیا، اگر کوئی عرس کرتا ہے تو اسے مسلک کا غدار نہیں کہا جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اسے مسلک کی اعلیٰ حضرت کے مخالف نہیں کہا جائے گا۔ بے شک، بے شک۔ یہ تمہاری جہالت ہے، نوٹ کرو میرے جملے کو، اور یہاں سے لے کے پورے
नेपाल में फैला दो। अगर है कोई माइका लाल जो जाहिद मिल्लत की उर्स करने को हराम करार देता हो तो महबूब रजा उसको मुनाजरे का चैलेंज करता है। आज सामने में बात बहुत हो गई, सरहद के पार बहुत जुमले कस लिए। इन कबोरी मौलवियों ने जिसे कुरान का इल्म नहीं, हदीस का इल्म नहीं, शरअ हदीस नहीं मालूम, बकवास करने पर आ गए। अरे वो मुहद्दिस कबीर हैं, वो मुफ्ती मतिउर रहमान हैं, वो अल्लामा अहमद मिसबाही है। इन उलमा ने जो फैसला किया सर और आंखों पर, लेकिन किसी मसले में अगर इनकी मुखालिफत कर दी जाए और उनसे इख्तिलाफ कर लिया जाए तो वो सुन्नी ही नहीं रहेगा। ये तुमने कौन सा हराम मसला पेश किया? सुनो, टीवी बनाना और वीडियो बनाना सारे उलमा के हराम है, लेकिन आप धरल्ले से ये मौलवी वीडियो बनाते हैं, वहां पर वीडियो का मसला समझ में नहीं आता। लाउड स्पीकर पर नमाज कायम करने को ताजु शरिया ने हराम करार दिया, लेकिन तुम दिन रात लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ते हो, सोशल मीडिया पर खुद वीडियो वायरल करते हो, यहाँ समझ में नहीं आता। लेकिन सुन लो, कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता है कि हुजूर मुहद्दिस कबीर ने या सरकार ताजु शरिया ने जाहिद मिल्लत की उसको हराम करार दिया हो, कोई नहीं कह सकता है। साबित करो। बेशक बेशक। कसम खुदा की तुम्हारी खानदान की नस्लें तबाह हो जाएंगी और साबित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। उनकी सोच, उनकी दलील, उनके पास जो बातें गई उन्होंने लिखा, लेकिन कोई उसके खिलाफ जाए वो सुन्नियत से खारिज नहीं हो सकता, वो बरेलवियत से खारिज नहीं हो सकता। ये सुन्नियत और ये बरेलवियत किसी के बाप के घर की जागीर नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि हम अपनी सुन्नियत के लिए किसी ईद कदर और आग कदर से शर्त मांगने के मोहताज नहीं है। बेशक बेशक बेशक। हमें कोई शर्त ना दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब इस इलाके में, नेपाल और हिंदुस्तान के सरहदी इलाके में घर घर में बुत की परस्तिश की जा रही थी, तब जाहिद मिल्लत ने साथ दिया था। जब इस इलाके में शिर्क और बिदअत के फतवे लगाए जा रहे थे, मिलाद के मसले पर, क़याम के मसले पर, तब परिहार से लेकर के सीतामढ़ी तक और नेपाल के कई इलाके में अगर मुनाजरा और सदर मुनाजिर की हैसियत से सुन्नियत को बचाया है, उसका नाम जाहिद मिल्लत है। आज उस पर एतराज करते हैं आप कि फैसल बोर्ड ने ये कह दिया, फैसल बोर्ड ने ये कह दिया। ये हराम खोरी की बात न की जाए, वरना बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। मैं यही कहता हूं कि होश के नाखुन लो, होश के नाखुन लो। और अगर मैंने कायदे से आईना दिखा दिया, नूरी साहब, अगर हमने उससे जाहिद मिल्लत में अगले बार या इस बार बोल दिया होता तो एक एक करके चमचे बिल में घुस गए होते, क्योंकि हम तस्वीर का दूसरा रुख भी जानते हैं और वह कुफ्र का परखना। बेशक बेशक। अगर हमने इस मसले पर खिताब कर दिया तो पूरी जिंदगी तुम सफाई देते रह जाओगे, तुम्हारे आवाज़ बचा नहीं पाएंगे। बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि नागपुर के सरजमीन पर जब गुलाम मोहम्मद जैसे मुफ्ती आजम महाराष्ट्र पर ताजु शरिया ने और मुहद्दिस कबीर ने इसलिए कुफ्र लौटाया कि कुफ्र साबित नहीं हो पाया, तो नेपाल में जाहिद मिल्लत को जो काफिर कहा है उस पर कुफ्र क्यों नहीं लौटेगा? क्या बात है, क्यों नहीं लौटेगा? क्या चाहते हो कि दंगा हो जाए नेपाल में, फसाद हो जाए नेपाल में? हम ऐसे जुमलों से अपने ज़बान को महफूज करना चाहते हैं, इसलिए हमें ठेस पहुंचाने की जरूरत मत करो, हमें ज्यादा बेदार मत करो। हम सो रहे हैं, हमें सोने दो। हम गफलत के शिकार हैं, हमें गाफिल रहने दो। तुमने किताबें पढ़ी है, हमने मुफ्तियों को पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे मुल्क के नेपाल में दावा करता हूँ कि कोई माइका लाल ऐसा मुफ्ती ला दो जो मेरे शागिर्दों का मुकाबला कर सके। मैंने ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात पैदा कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ, आज कबोरी मौलवियों से मैं कह रहा हूँ, जो संजीदा है वो मेरे गुफ्तगू के मुखातिब नहीं है, अब वो मेरे मुखातिब है भी नहीं। मैं जिनसे मुखातिब हूँ ये वो लोग हैं जो इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं, इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं। इसलिए कि बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है कि अगर किसी ने किसी मुसलमान को काफिर कहा, या काफिर, अगर किसी इंसान ने किसी को काफिर कहा तो कुफ्र खत्म नहीं होता, बल्कि या तो कुफ्र उस पर जरूर कुफ्र के सदमे है या कुफ्र लौट जाता है। दो पहलू है, इसलिए नागपुर में कुफ्र लौटा। जब नागपुर में कुफ्र पलटा तो नेपाल में नई शरीयत
ہمیں جواب دو. میں نے پہلی کہا اگرچہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں, امن چاہتے ہو تو سب سے پہلے امن کے علم بردار کرو. بے شک بے ہم شک نے اپنی زبان کو خاموش رکھا, اس سے ظاہری بھی اس مرتبہ صدارت ہم نے کی, لیکن ہم نے یہ کہا کہ زبان پر تارے لگائے ہمارے علماء بھی کہ فتنے نہ پھیلائے جائیں. لیکن ان حرام خوروں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے افکار اور ہمارے خیالات میں انہوں نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا. ہمیں وہ تو دوری صاحب سنا رہے, وہ سنا رہے کہ کب تک سویا جائے گا, سن لیجیے. جس دن ہم بیدار ہو گئے اس دن قسم خدا کی پورے ملک نیپال میں کوئی مولوی میرے سامنے نہیں آ سکتا. بے شک بے شک بے شک. بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. اسی لیے اگر تم لکھنؤ میں پڑھائی کرتے ہو یا گھوسی اور مبارک پور میں پڑھائی کرتے ہو تو وہاں پر اپنے علم پر توجہ دو, علم پر, کیونکہ ہمیں بھی زاہد ملت نے علمی فیضان عطا کیا ہے. بے شک بے شک. جانتے ہیں زاہد ملت کون ہے؟ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے, یعنی تقریباً 50 سال کے قریب کا زمانہ گزر گیا. ان کی صدارت میں نیپال کی سرزمین پر جس نے گفتگو کی ہے, تقریر کی ہے, وہ محدث کبیر ہے. بے شک بے شک. تو حضور محدث کبیر حضور زاہد ملت کی صدارت میں تسلیم کر چکے, علامہ ارشد القادری تسلیم کر چکے, مفتی بحرالعلوم تسلیم کر چکے. تو اگر ان کا ایمان اور اسلام اس وقت ثابت تھا, ان کے انتقال کے بعد کون سا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ یہ اور بات ہے کہ چور دروازے سے شیطان نے گھسنے کی کوشش کی ہے, اور چور دروازے سے شیطان نے گھس کر کے نیپال میں اس علمی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی. ہم اس شیطان کے بھی چین سے رہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بے شک بے شک. کہ ملک نیپال کی اس ماحول کو خراب کر دیا کہ جب 50 سال پہلے پورے ملک نیپال کے مولوی میں اول کی کتاب میں کھولی, آپ کتاب کا نام ہے روشہ حیات الفقہ, کہ نیپال کے مولوی میں اول جب زاہد ملت ہو سکتے ہیں تو انتقال کے بعد بھی وہی مولوی میں اول رہیں گے, کوئی اور نہیں رہے. بے شک بے شک. اور جب آپ نے کہا وہ کافر ہے, اور فیصل کوٹ کے نزدیک آپ نے یہ کہا کہ حافظ زید حسین کافر ہیں, تو آپ ہنس گئے. اگر تمہارے پیر پھنس گئے تو سن لو, فیصل فورڈ نے کتنے بڑے جوتے مارے ہیں محدث کبیر نے, اور مفتی متی الرحمان ہمیں کہہ رہے تھے. ہمارے علماء کو خبر نہیں ہے, ان علماء نے کہا ہے ارے جوتا ہے اوپر کہ کفر کیا موقف ہے, لیکن فیصل فورڈ کیا کہتے ہیں کہ مولانا جیش محمد کا یہ کہنا کہ میرے نزدیک حافظ محمد زاہد حسین کا کفر کلامی ثابت ہے, یہ ایسا دعویٰ ہے جس پر وہ ضروری دلیل فراہم نہ کر سکے. کیا بات ہے, کیا بات پڑھ رہا ہوں میں. بے شک. تمہارے, میں نے کہا تمہارے آبا و اجداد نے جتنی کتابیں دیکھی نہیں ہوں گی, الحمدللہ میں نے مطالعہ کے کنارے کر دیا ہے. میں پہلے کہتا ہوں, جملے پڑھ رہا ہوں, ایک حرف بھی گڑبڑ نہیں کیا میں. بے شک. جنہیں یاد ہے وہ جانتے ہیں. ایک کیا کہا کہ مولانا جیش محمد کا یہ کہنا, سنو جملے کو عام کرو. مولانا جیش محمد کا یہ کہنا کہ میرے نزدیک حافظ محمد زاہد حسین کا کفر کلامی ثابت ہے, یہ ایسا دعویٰ ہے جس پر ضروری دلیل فراہم نہ کر سکے, جس پر ضروری دلیل. ان جملے کو عام کرو, عام. ارے کفر کلامی کے لیے دلیلیں ضروری چاہیے, احتمال فی الکلام, احتمال فی المتکلم, احتمال فی التکلم. جب دینوں کا خاتمہ ہوتا ہے تب کسی کی تکفیر ہوتی ہے. تمہارے حضرت نے اس سے پہلے تکفیر کر ڈالی ہے. دل کے رضا ہے خنزرے خوددار بار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ کر. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور زاہد ملت, حضرت مفتی محمود رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمارے علماء نے صرف اسی ایک جملے کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا نا, کوئی مولوی نہ مسلح امامت پہ کھڑا ہونے کے لائق رہے گا حضرت, اور نہ دارالعلوم میں کھڑے ہونے کے لائق رہے گا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اور میں الحمدللہ تاج الشریعہ کا غلام جسے ان کے حیات میں تھا آج بھی ہوں, الحمدللہ رب العالمین. مرکز سے ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا. تم لاکھ جھوٹ فراہم کر لو, تم لاکھ کوششیں کر ڈالو, میری ویڈیو کو وائرل کر ڈالو, تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ تیرے ٹکڑے میں پلے لائٹ کی ٹھوکر میں نہ ڈال, چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے سب جاتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان ہم سے اللہ, بڑا بریلوی کون ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے. مسلک اعلی حضرت کا علمبردار کون ہو سکتا ہے؟
کرتا ہے. آپ نے مسلک سیکھا ہوگا کتنا پروری کے لیے. ہم نے مسلک سیکھا ہے تبلیغ اور دعوت کے لیے سیکھا. بے شک بے شک. تم نے مسلک ارحت کا نام لیا قوم کو لڑانے کے لیے. ہم نے مسلک ارحت کا نام لیا ہے قوم میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے. بے شک بے شک. قوم کو پڑھانے کے لیے, شریعت کے علم کو اونچا کرنے کے لیے, دین کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے ہم نے مسلک کا نام لیا ہے. اس لیے ہم سے بڑا مخلص تم قیامت میں نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. ایک رخ ہے فیصل بورڈ میں, اور کیا کہا معلوم ہے, علی مشتبہ اور متہم یاد ان حرام خور مولویوں کو کبھی ڈاکٹر مصور کو پریشان کیا جاتا ہے, کبھی شباہت میاں کو پریشان کیا جاتا ہے. آج کے بعد یہ ویڈیو وائرل کر دیجیے. یہ کبھی پریشان کرنا نہیں کر کے پریشان یا تو قبر میں چلے جائیں گے اور انشاءاللہ پریشان نہیں. میں بقائی میں رہتا ہوں اور مرکز کے بیچ میں رہتا ہوں الحمدللہ. سارے علماء سے میری ملاقات ہوتی ہے. یہ فقیر کسی سے ڈرتا ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ صاحب ملت کے شعر ہیں الحمدللہ, اور جو شعر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر میدان کا شعر ہوا کرتا ہے. وہ کسی سے ڈرتا ہوتا نہیں ہے. حق بات ہے. کیوں؟ فیصل بورڈ کو ہم نے مانا ہے, تسلیم کیا ہے. عرس منانے میں ہم نے اگر کی مخالفت کی تو اختلاف شریعت سے مسلک سے مخالفت نہیں ہوتی ہے. اور میں امام ظفر کے بارے میں کیا خیال, امام محمد نے میرے علم کے مطابق 20 مسئلے میں امام اعظم کی مخالفت کی ہے. کیا وہ حنفی سے خارج ہو گئے؟ نہیں. ارے ماضی قریب کی سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں. علامہ افضل حسین مونگیری نے لاؤڈ اسپیکر کے مسئلے پر مخالفت کی مختیات نہیں ہوتی. کیا وہ تربیت سے الگ ہو گئے؟ نہیں. یہ فتنہ چھوڑ دو. جب علامہ افضل حسین مونگیری بریلی کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث رہ سکتے ہیں, اختلاف کرنے کے باوجود پتا چلا علماء کا اختلاف باعث رحمت ہے, تم اسے زحمت بنا رہے ہو, تم دوریاں پیدا کر رہے ہو, تم فتنے میں ڈال رہے ہو. یہ دین آسان ہے, شریعت آسان ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ. اگر تم واقعی مبلغ اسلام ہو تو قوم کو حکمت اور تم موعظہ کے ذریعے, نصیحت کے ذریعے دین سے قریب کرو, دین سے دور مت کرو. یہ شیطان کا کام ہے, یہ کام تمہیں چھوڑنا ہوگا. آخری جملہ دروشی پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں, گفتگو ختم کروں گا. مجھے معلوم ہے کہ لمبی فہرست ہے, ہم دوسرے کیا وقت کھانے کے ہم قائل نہیں ہے الحمدللہ. ایسا بول رہے جملہ کہا یاد ہے کہ مولانا جیش محمد کا یہ کہنا کہ میرے نزدیک حافظ محمد زاہد حسین کا کفر کلامی ثابت ہے, یہ ایسا دعویٰ ہے جس پر وہ ضروری دلیل فراہم نہ کر سکے. کیا ہے جھوٹا مارنا؟ کیا یہ جھوٹا مارنا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وقتوں کو, ان شریعتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور ایک جگہ اور کیا کہتے ہیں فیصل بورڈ, وہاں بھی جھوٹا مارا. کیا کہتے ہیں؟ دلیل غیر قطعی کو قطعی جان کر حافظ زاہد حسین کی تکفیر نہیں کی جا سکتی. یہ جہالت پر مارا ہے. یہ جاہل ہو کیا, علم نہیں ہے کیا؟ ارے کسی پر کفر کے فتوے چلانے کے لیے دلیل قطعی چاہیے, دلیل غیر قطعی نہیں. پتا چلا کہ تمہارے گرو گھنٹال کو دلیل قطعی اور دلیل غیر قطعی. اللہ اکبر. اللہ اگر آپریشن کروں تو ان کا جنازہ نکل جائے گا. لیکن الحمدللہ ہم لوگ بڑے شریف لوگ ہیں. صاحب ملت نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ دین کے بات کو عام کرو, فتنے نہ پھیلاؤ, گھروں میں نماز کی پابندی کرو. تم شریعت میں رکھنا ڈال رہے ہو. صاحب ملت کا پیغام تھا کہ گاؤں گاؤں جا کر کے دین کی تبلیغ کرو. وہ تبلیغ کے قائل تھے, تم انتشار کے قائل ہو. اب قوم بیدار ہو چکی ہے. اب یہ قوم بیوقوف نہیں ہے. آج مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں, اور تم ہو کہ اپنے میں لڑ رہے ہو, اپنے میں اختلاف کرو. قوم مسلم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, اور تم کہتے ہو کہ لڑائی جھگڑے کی بات کرو. آج مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہاں وہ مسلمان جنہوں نے کبھی قبلہ اول کے لیے لڑائی لڑی تھی اور جنگ کو جیتا تھا, جنہوں نے کبھی اسلام کے علم کو تپتے ہوئے صحراؤں میں سرنگو ہونے نہ دیا, پیٹ پر پتھر باندھ کر کے اسلام کو بچایا ہے. پیغمبر اسلام کی مکی زندگی دیکھا ہے کہ راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے, حرم کے اندر اونٹ کی اوجھریاں پیٹ پر ڈال دی گئی ہے, 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں قید کر دیا گیا تب اسلام پہنچا ہے. تم اس اسلام کے
शहंशाह मदीना तशरीफ लाए हैं, वहां भी चैन से रहने नहीं दिया गया, वहां भी मेरे आका को निशाना बनाया गया है। इस्लाम बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, सहाबियात बेवा हुई हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, तब इस्लाम पहुंचा है, और तुम इस्लाम के मिटाने की बात कर रहे हो। तुम देख रहे हो कि आज तुम्हारी बहनों की इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तुम्हारे भाइयों को मां ब्लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है, और तुम हो कि इंतजार करते हो। हाँ, किसी ने कहा था तुम्हें गाली घटा के भी नहीं पहचानना आता, नशीबन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है, नशीबन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। सुन ले, मुसलमान और इस्लाम की उस जमात, उस कौम, उस मजहब का नाम है जो कानून जन्नत में था, जो अल्लाह का दिया है, वो दुनिया में वैसा ही रहेगा जैसा आदम के जमाने में था, इब्राहिम और मूसा के जमाने में था, हमारे पैगंबर के जमाने में था। ये दीन वैसा ही रहेगा। हम सुधर जाए, खुदा के वास्ते कौम में इख्तिलाफ न करे, बनावे सवाब आजम मसल के आला हजरत एक हो जाए, अहले सुन्नत वल जमात मुत्तहिद हो जाए। इख्तिलाफ करने का टाइम नहीं है। अगर मैंने कुछ ज्यादती कर दी हो तो अल्लाह की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मैं जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और सुनो, दुनिया से जाओ तो अब्दुल्ला इब्राहिम मोहम्मद के नाम से नहीं, बल्कि वाकई इस्लाम तुम्हारे दिल में हो, तुम पक्के मुसलमान हो कि तुम्हारा जनाजा निकले तो ये कहे मैं हूँ वो सुन्नी छबीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।